اب وہ بیٹھ کے کھانسنا شروع کر دیں تو آپ آگے سے چپ بیٹھے ہیں، بھائی بٹھایا ہے تو پڑھاؤ. تو وہ کہیں لیں صاحب سن لیں، آپ نے مجھے پکڑ کے بٹھا تو دیا ہے، پڑھ میں لیتا ہوں لیکن اگر کچھ غلط پڑھ دوں تو مجھے ٹھیک کر دینا. جس نے ہاتھ اٹھایا ہے شہزادی اس ہاتھ کو سلامت رکھے، یقیناً تمہاری نگاہ تاریخ میں ہے تو ہاتھ اٹھائے. ہر بات ممبر سے بھی کھول کے بیان نہیں ہو سکتی. وہ کھانستے ہوئے کہہ دے کہ حضور پکڑ کے بٹھا دیا ہے، بس آ گیا ہوں، بیٹھ گیا ہوں. آج مولانا نہیں آئے تو چلو میں کوشش کرتا ہوں میں جتنا پڑھ سکوں، لیکن اگر کچھ غلط پڑھ دوں ٹھیک کر دینا. مجمع خاموش ہے کہ چلیں ٹھیک ہے جی، آپ غلط پڑھیں گے تو ہم ٹھیک کر دیں گے، سنائیں کچھ. وہ سنانے کے لیے تیار ہوئے تو یہ سامنے سے ایک چھوٹا سا بچہ اٹھا. اس نے کہا جی مولانا آصف الوی جب کل تقریر کر رہے تھے تو انہوں نے سورہ بقرہ کی ایک آیت پڑھی تھی، ہمیں اس کے ضمن میں کچھ باتیں پوچھنی ہیں. اب وہ بیٹھ تو گیا میری جگہ پہ، تیاری اس کی تھی کوئی نہیں. تو اس نے کہا بیٹا کیا قرآن میں کوئی سورہ بقرہ بھی ہے؟ کوئی قرآن میں کوئی سورہ بقرہ نامی سورت بھی ہے؟ اچھا بیٹا قرآن میں یہ سورت اس نام کی کوئی سورت ہے؟ اب وہ پریشان ہو گیا جس نے اسے بٹھایا تھا، اسے تو نہیں پتا تھا کہ بچہ سوال کر دے گا. اب مجلس کا ماحول خراب ہونے لگا. اب وہ مجاہد شاہ جی بیٹھے ہیں، بزرگ ہیں، ان کو پتا چل گیا کہ یہ سارے الزام ہمارے اوپر آ جائے گا کہ جی الحیدر ٹرسٹ میں یہ چلتا ہے کہ ایک بندہ ممبر میں بیٹھ گیا اور اس کو یہی نہیں پتا کہ سورہ بقرہ نام کی کوئی سورت بھی ہے. انہوں نے دیکھا کہ ماحول خراب ہو گیا، الزام پورے کا پورا جو ہے نا وہ مجلس پہ آ جانا ہے. وہ فوراً اٹھے اور فوراً اٹھ کے آ کے انہوں نے مائک پہ کہا بھائی یہ جو بیٹا سوال ہے نا یہ سوال بعد میں پوچھ لینا، ہم بتا دیں گے قرآن میں بیٹا سورہ بقرہ ہے اور اللہ کی یہ قرآن کی بھیجی ہوئی سورت ہے اور خدا نے اس. اب انہوں نے جواب دے کے بچے کی تسلی کروا دی. اب جس بوڑھے کو بٹھایا تھا نا اس نے دیکھ لیا کہ مجاہد شاہ جی نے نا فوراً آ کے حالات کو کنٹرول کر لیا ہے. آپ چلے گئے تو وہ شاہ جی کو لے کے ادھر جا رہا تھا، ادھر جا کے شاہ جی کو پیچھے مڑ کے کہتا شاہ جی اگر آج آپ نہ ہوتے میں مارا گیا تھا. میں مارا گیا تھا کہ میں جتنی بڑی چول مار بیٹھا تھا کہ میں نے تو انکار کر دیا تھا کہ صورت ہی کوئی نہیں ہے. تو شاہ جی فوراً ہاتھ پکڑ کے کہیں گے میں نے بھی عزت تیری نہیں بچائی. بات مجلس میں آ رہی تھی، کل کو لوگوں نے کہہ دینا تھا مجلس حسین میں جو مرضی ممبر پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے، بندے علی سے کہتے ہیں یا علی تو نے بچا لیا، تمہاری عزت تمہاری نہیں بچائی، عزت محمد کی بچائے. نس کیا ہے خلافت کی، دلیل کیا ہے؟ بھئی ہم پوچھ رہے ہیں نا، ہم سوال پوچھ رہے ہیں، سارا سال نہیں میری قوم کے بچوں سے پوچھتے. محرم شروع ہوتا ہے تو سوشل میڈیا پہ شروع، گھوڑا کہاں لکھا ہے، ماتم کہاں لکھا ہے، ذوالجناح کہاں لکھا ہے، کالے کپڑے پہننا کہاں لکھا ہے، لکھا ہے لکھا ہے لکھا ہے. کہنے والوں کچھ ہمیں بھی تو بتاؤ کہ خلافت کہاں لکھی ہے. بھئی ساری زندگی ہم ہی بتائیں، جواب ہم دیں، ہم کٹہرے میں کیوں کھڑے ہوں؟ سوال کا ویسا ہی جواب دیا کرو. جناب بہلول بیٹھے ہوئے تھے دربار میں، اور دربار میں علم کے درمیان ایک بحث چل رہی تھی. ایک حدیث بنی بنائی حدیث لے آئے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میری امت کے تمام اعمال اگر قیامت والے دن میزان پہ ترازو پہ ایک پلڑے میں رکھے جائیں اور ایک بندہ اس کے عمل اس پہ رکھے جائیں تو اس کا پلڑا امت تمام کے اعمال سے زیادہ وزنی ہوگا. اب یہ حدیث بنی تھی، یہ ہوم میڈ حدیث تھی. تو جب یہ حدیث پڑھی تو سارے علماء آپس میں کہنے لگے ہاں 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 میں نے بھی حدیث سنی، ہاں میں نے بھی یہ حدیث سنی، ہاں میرے بات. اب ان کے نام لکھے جا رہے تھے کہ اس نے بھی گواہی دی، اس نے بھی گواہی دی، اور مورخ تاریخ لکھ رہا تھا، مورخ تاریخ لکھ رہا تھا.
नामा नगार बैठा हुआ था ना दरबार में, दरबारों में हर तरह का सहाफी बैठता था। वो लिख रहा था कि एक हदीस पढ़ी गई है दरबार में और फलां फलां उस दौर के उस अहद के उलमा ने इसको ऑन किया है कि ये हदीस नबी की है। सब कह रहे हाँ हाँ है। बादशाह ने खुश होके कहा चले चले, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक दीन का काम किया कि आज एक हदीस पे मुत्फिक अलैह तमाम ने इसको पास किया कि ये हदीस रसूल की है, अगर किसी को कोई एतराज है तो पूछ सकता है। बहलोल ने हाथ खड़ा कर लिया। अब बहलोल को पता था कि इतने लोगों ने कह दिया कि हदीस सही है। जब मैंने कहना ना सही नहीं, तो फौरन इतने मौलवियों ने फौरन मेरे ऊपर कत्ल का फतवा लगा देना कि इसने इतने उलमा की तौहीन कर दी है, इतने दीनदार। अब मैंने कहा था जैसा सवाल वैसा जवाब। बहलोल ने हाथ खड़ा किया। बादशाह मुतवज्जे हुआ, मौलवियों के सर चकरा गए। अब ये क्या बताएगा? बादशाह ने बहलोल की तरफ देख के कहा अच्छा तो आपको इससे इख्तलाफ है, आप कहते हैं ये हदीस ठीक नहीं है। उसने कहा नहीं हदीस ठीक है, तराजू ठीक नहीं है। हाय 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 हाय, हदीस ठीक है, तराजू ठीक नहीं। सारी उम्मत के अमल एक बंदे के साथ। तो आप हमसे पूछ रहे हैं ये कहां लिखा है, ये कहां लिखा है, ये कहां लिखा है। आज हम पूछने बता दें कि आपने जो पहला खलीफा बनाया ये कहां लिखा है। कहते जी नहीं, उम्मत ने इकट्ठे होके अजमा से बना दिया था। अच्छा, उम्मत ने अजमा से बना दिया था? खुदा कुरान में कहता जब अल्लाह ने पहला खलीफा बनाया था, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, जब अल्लाह ने पहला बनाया था तो फरिश्तों ने अजमा के साथ अल्लाह को जवाब दिया था इसे खिलाफत ना दे, जमीन पे फसाद हो जाएगा। खुदा ने फरिश्तों के अजमा को ठुकराया और कहा चुप, सिर्फ सजदा करो। अब सर पे कुरान रख के बताना, जो अल्लाह अपनी खिलाफत पे मासूमों का इजमा बर्दाश्त नहीं करता, इजमा की हैसियत क्या थी? क्या वो जितने लोग थे, जितने भी लोग थे, क्या वो सारे के सारे इस्लामी इस पोजीशन में थे कि वो जमीन पे अल्लाह की खिलाफत का इंतखाब करें? मैंने 2 दिन पहले वाली मजलिस में बता दिया कि कैसे ये इंतखाब हुआ था। ज्यादा लंबा वाक्य तो हम दोबारा पढ़ नहीं सकता। अब ये खिलाफत कहां हुई? ये सकीफा में बनी। किसने? एक सहाबी ने दूसरे सहाबी का हाथ पकड़ के बुलंद किया। ये है तुम्हारे पास पहली खिलाफत की दलील कि पहला खलीफा सकीफा बनी सादा में बना और किसी ने ऐलान नहीं किया था, रसूल वाज़े कोई पॉलिसी नहीं दे के गए थे। एक सहाबी ने बाद में उसका हाथ पकड़कर बुलंद करके कह दिया कि ये बुजुर्ग है, नबी के रिश्तेदार है, नबी को ज्यादा महबूब भी है, मैं भी इनकी बैत करता हूं, आप इनकी बैत कर लें। यहां से पहला खलीफा बन गया। फिर पहला जाता हुआ जिसने उसे बनाया था खिलाफत उसकी तरफ दे के चला गया। फिर उसने एक कमेटी बना दी, फिर खिलाफत तीसरे खलीफा के पास चली गई। इसका मतलब ये है तुम्हारे पास खिलाफत की नस। अब ये है खिलाफत वालों के पास दलील, सकीफा में बना, इजमा से बना, एक सहाबी ने हाथ पकड़ के बुलंद किया। अब हमसे पूछो हमने अली को इमाम क्यों बनाया है? ना इजमा के साथ बनाया, ना वोटों के साथ बनाया। रसूल अल्लाह ने अपनी आखिरी हज में हुज्जतुल विदा के मौका पर अली का हाथ पकड़कर बुलंद करके लोगों को बताया कि ये जो ऐलान मैं इसकी विलायत का कर रहा हूं ये मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा। अभी अभी जिब्रील आया और उसने मुझे कहा है कि अगर तूने ये ना पहुंचाया तो तूने रिसालत का कुछ भी नहीं पहुंचाया। इसलिए अली और अली के बेटे मेरे बाप तुम्हारे मौला और तुम्हारे वली हैं। ये है हमारे पास इमामत की दलील। शिया हो सुन्नी हो, फैसला घर जाके करना। और मेरा अहले सुन्नत भाई किस माहौल में जिंदगी गुजार रहे हो? एक खलीफा बना नबी की जिंदगी में, एक बना नबी के बाद, एक बना गदीर में, एक बना सकीफा में। एक हाथ नबी ने बुलंद किया, एक हाथ सहाबा ने बुलंद किया, एक बना में, एक बना 1,24,000 सहाबा में। अब मुझे बोल के बताओ कुरान में अतात नबी की वाजिब है या सहाबी की वाजिब? खुम्मे गदीर पे रसूल हजरत अबू बकर का हाथ बुलंद करते, हम उन्हें खलीफा मान लेते। यार अगर रसूल ऐलान करते, खुदा की कसम हम मान लेते। हमें क्या मजबूरी बनी थी कि हम किसी का इनकार करें? रसूल अल्लाह ने बुलंद ही नहीं किया, रसूल ने कहा ही नहीं, हुक्म ही नहीं दिया। मातम करते हैं शिया बिद्दत है। बिद्दत क्यों है जी? कहते जी नबी की जिंदगी में तो था ही नहीं। अच्छा तो मान के ना जो नबी की जिंदगी में ना हो वो बिद्दत होता है। जो हाथ नीचे है यार, आप क्या सुनना चाह रहे हैं?
یہ گھوڑا نکال دے نبی کی زندگی میں تو تھا ہی نہیں, ماتم کر دے نبی کی زندگی میں تو تھا ہی نہیں. اچھا جو نبی کی زندگی میں نہیں ہوتا وہ نہیں مانتے نا, تو یہ نبی کی زندگی میں خلیفہ تھے ہی نہیں. بھئی آپ ہمیں بتائیں, آپ ہمیں منوا لیں, دلیل دیں, ہمیں مان لیں. جہاں دلیل نہیں ہوتی وہاں گالی وہاں گولی. جب دلیل ختم ہو جاتی ہے, جب علم کا دروازہ بند ہو جاتا ہے, جب ہدایت ہی نہیں ہے, ہم آپ پہ سوال کر رہے ہیں, ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. بھائی دلیل دے دیں. ہمارے پاس دلیل ہے امیر المومنین اور ان کے بیٹوں کی امامت غدیر, اور 1.25 صحابی موقع کے گواہ. اچھا مولی 2 طرح سے خلیفہ ہے, سلیکشن سے بھی اور الیکشن سے بھی. سلیکشن اللہ نے کی غدیر میں, 4تھے نمبر پر الیکشن ہوا, پھر علی الیکٹ ہو گئے. لیکن علی والے الیکشن میں اور پہلے الیکشنوں میں فرق تھا. علی فارم 47 سے آئے تھے, میجورٹی مان رہی ہے. یقین کریں کہ اگر صرف الیکشن کو ہی دیکھا جائے کہ پہلی خلافت کے الیکشن میں اور علی کے الیکشن میں کیا فرق ہے, زمین آسمان کا فرق ہے. پہلی خلافت کا الیکشن چھوٹے سے چوک میں ہوا, اس الیکشن میں اس لمحے مدینے کی میجورٹی نے اختلاف کر دیا. کیسے؟ انصار کا قبیلہ پورے کا پورا انکار کر گیا, بنو خزرج نے انکار کر دیا. سعد بن عبادہ جو ان کا سربراہ تھا وہ خود کینڈیڈیٹ تھا, اس کے مقابلے میں جب زبردست اسے بنوا لیا تو پورے کے پورے انصار جو ہے وہ الیکشن سے بائیکاٹ کر گئے, انہوں نے بیعت کی نہیں. سعد بن عبادہ انصاری نے آخری لمحے تک بیعت نہیں کی, نہیں مانا. اور آج کتابوں میں لکھا جی سعد بن نبی عبادہ انصاری کو جنوں نے قتل کر دیا تھا. ہاں ہاں ہاں, جو اہل علم بیٹھے ہو میری تائید کرے, جو لٹریری بیٹھے. جناب سعد بن عبادہ انصاری اس کا اسلام میں سب سے بڑا احسان ہے. یہ مہاجر جب مدینے سے نکل کے مکہ سے نکل کے مدینہ آئے ہیں تو یہ مدینے میں سردار تھا خزرج قبیلے کا. اس نے فوراً اپنا مال تقسیم کیا, اس نے کہا یہ جو ہجرت کر کے آئے انہیں میرا مال دو. یہ روزانہ لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا. اس نے انصار قبیلے سے کہا جس کے پاس 2 جانور ہیں ایک ان کو دے دو, 2 گھر ہیں ایک ان کو دو. سب سے زیادہ احسان کیا تھا اس نے. یہ کہتے جی شیعہ صحابہ کی بات نہیں کرتے, لو میں کر رہا ہوں. سعد بن عبادہ انصاری نے اسلام میں مسلمان جو مکہ چھوڑ کے آئے تھے ان پہ سب سے زیادہ احسان کیا تھا, اور انہوں نے پہلے خلیفہ کی بیعت نہیں کی تھی. ان سے زبردستی چھڑوا دیا گیا تھا مدینہ, اور بعد میں ان کو سفر کے دوران نامعلوم جگہ سے ایک تیر آیا اور لگا اور مدینے میں مشہور ہوا, جنہوں نے قتل کر دیا. آج تک کتابوں میں سعد بن عبادہ انصاری کا لکھا ہے. سعد بن ابی عبادہ انصاری بڑے برگزیدہ اصحاب رسول تھے, لیکن ان کو جنات نے قتل کر دیا تھا. جنہوں نے قتل کیا, ہمیں پتا ہے کنہوں نے کیا ہے. سیکریٹ ایجنسیز اس دور میں بھی تھیں, انہیں قتل کر دیا. سعد بن ابی عبادہ انصاری نے نہیں بیعت کی. تو اب اگر الیکشن کو ایکول کیا جائے تو الیکشن پہلی خلافت کا دیکھ لو اور چوتھی کا دیکھ لو. آپ سلیکشن کو نہیں مان رہے, آپ کہتے جی اللہ نہیں بناتا بندے بناتے, تو آؤ بندوں کے بنائے پہ فیصلہ کر لیتے ہیں. بندوں کے بنائے پہ فیصلہ کرو نا. پہلی خلافت کے دور میں چھوٹا سا چوک سقیفہ بنی سادہ وہاں پر ہوئی. ابو العلا مودودی, ابن خلدون, شبلی نعمانی, ابن اسیر, ابن کثیر, یعقوبی, جہاں جہاں تک جانا چاہو گے میں پیچھے پیچھے چلوں گا, ایک ایک تاریخ سے دکھواؤں گا تمہیں. سب نے لکھا کہ انہوں نے جب فیصلہ کیا اور فیصلہ کر کے چھوٹے سے گروہ 4 بندے تھے پہلے جنہوں نے بیعت کی, 4 اور 4 بندے بیعت کر کے تلواریں نکال کے مدینے کی گلی میں آ رہے تھے, اور سامنے سے کوئی بندہ آتا اس کا ہاتھ بڑے زبردستی پکڑ کے کہتے ہو گئی تیری بیعت. ہاں ہاں میں مذاق نہیں کر رہا, میں حقائق پڑھ رہا ہوں. ہو گئی تیری بیعت بس. اسے کہا ہوا کیا ہے, کون ہے یہ, کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے وہ ان کی خلافت کا اعلان ہو گیا ہے. آگے سے بندہ آ رہا, اس کا ہاتھ پکڑ کے بس بیعت ہو گئی تیری, اب خاموش, اب تو بیعت میں آ چکا ہے. یہ بیعت ہو رہی تھی. علی نے ایسے ایک دن بھی بیعت نہیں لی. پہلا خلیفہ جاتے ہوئے دوسرے خلیفہ کا, اور دوسرا خلیفہ بیماری کی حالت میں کہہ رہا ہے جلدی مجھے دو, میں تمہیں کچھ لکھ کے دوں تاکہ میرے بعد یہ بندے کمیٹی میں بٹھا دینا. اچھا نبی جب آخری وقت کہہ رہے تھے کہ لاؤ, وہ کسی نے نہ دیا, پھر کمیٹی بنوائی. لیکن جب مولا امیر المومنین کی خلافت کا دور آیا, پھر جب مسلمان علی کے پاس آئے,
یا علی آپ حکومت کو قبول کیجیے. علی نے فرمایا ایسے نہیں, مسجد میں آؤ. 300 اصحاب بدر زندہ تھے جنہوں نے مولا علی کے ہاتھ پہ بیعت کی. بیعت رضوان والے اصحاب موجود تھے جنہوں نے علی کے ہاتھ پہ بیعت کی. صرف 19 افراد وہ تھے جنہوں نے علی کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی. 19 افراد تھے, ان کے نام کتابوں میں لکھے. عبداللہ ابن عمر نے بیعت نہیں کی, سعد بن ابی وقاص نے بیعت نہیں کی, مغیرہ ابن شعبہ نے بیعت نہیں کی. علی نے ان میں سے کسی سے بھی زبردستی بیعت نہیں لی. انہوں نے مسجد کے اندر کھڑے ہو کے کہا علی ہم تیری بیعت نہیں کریں گے. علی فرمایا بیعت نہ کرو لیکن مدینے کا امن خراب نہیں کرنا. جناب سیدہ سنو, کربلا کے حقائق سنو, شیعو کربلا کے راز سنو. جناب سیدہ رسول اللہ کے جانے کے بعد روزانہ یہ جو ہم ہاتھ میں خاک شفا کی تسبیح پکڑتے ہیں, سب سے پہلے قبر کی خاک کی تسبیح بی بی نے بنائی تھی, اور جناب حمزہ کی قبر کی مٹی لے کے اس کی تسبیح بنائی تھی. جناب حمزہ کی قبر جو جا چکے ہیں وہ میری تائید کرنا, جو نہیں گئے وہ جا کے ریسرچ کرنا اور گوگلز پہ چلے جانا, جا کے دیکھنا کہ بنی ہاشم کے محلے سے جناب حمزہ کی قبر کا کتنا فاصلہ ہے. جناب زہرا گھر سے نکل کے روزانہ وہاں جاتی تھی اور وہاں جا کے بیٹھتی تھی اور بیٹھ کے روتی تھی. میں فضائل پڑھ رہا ہوں. ایک دن محبوب بن لبید ایک صحابی اپنی بیوی کے ساتھ گزر رہا تھا, یہ جناب حمزہ کی قریب سے گزرا, قبر کے قریب سے, تو اس کی زوجہ نے کہا بنت پیغمبر بیٹھی ہے. اس نے کہا جلدی جا, اچھا موقع ہے, میرے دل میں کچھ سوال ہے ان کے جواب لے کے جا, کیونکہ رسول کی بیٹی ہے, میں نے جا سکتا, تو جا کے پوچھ کے بی بی تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ علی خلیفہ ہے. اس کی بیوی گئی اور اہل سنت کتابوں میں لکھا ہے, بی بی نے کہا علی کی خلافت, کیا یہ دلیل کافی نہیں ہے کہ میرا بابا رسول اس کی خلافت کا اعلان کر کے گیا تھا. اس صحابی کی بیوی ہے اور اس نے اس کے اپنے شوہر سے کہا محبوب سے کہ بی بی کہہ رہی ہے کہ میرا بابا اعلان کر گیا. اس نے کہا پوچھ کیا, کب کیا تھا. یہ دوبارہ واپس آئی, دوبارہ آ کے کہہ دی شہزادی پوچھنا چاہتی ہوں کہ رسول اللہ نے کب آپ کے شوہر کی خلافت کا اعلان کیا تھا. بی بی نے قبر سے سر اٹھایا اور فرمایا غدیر کو فراموش کر دیا تم لوگوں نے, بھلا دیا تم لوگوں نے غدیر کو. وہ پھر گئی, پھر جا کے اپنے شوہر سے کہتی ہے, بی بی کہتی ہے کہ تم نے غدیر کو فراموش کر دیا. وہ کہتا آخری سوال پوچھا, جا کے بی بی سے پوچھ اگر خلافت علی کا حق تھا تو علی نے آپ کو دربار میں کیوں بھیجا, خود علی اپنے حق کے لیے کیوں نہیں آئے. حق تھا نا تو آ جاتے. یہ سوال جو آج ممبر پہ یا سوشل میڈیا پہ آپ سے پوچھا جاتا ہے, یہ ایک صحابی کی بیوی نے جناب سیدہ سے پوچھا. اب میں جواب سیدہ پیش کرنے لگا. اس نے کہا علی نے آپ کو کیوں دربار میں بھیجا, علی خود کیوں نہیں آئے. اس عورت نے آ کے کہا شہزادی اگر خلافت علی کا حق تھا تو علی خود کیوں نہیں آئے. جواب سننا سیدہ کا اور گھر تک تسلی رہے گی تمہیں. جناب سیدہ دیکھ کے کہتی ہے کعبہ طواف کروانے کے لیے گھروں میں نہیں جاتا, اور میرے بابا کی حدیث ہے اے علی تیری مثال میری امت میں کعبے کی ہے. اے علی تیری مثال میری امت میں کعبہ کی ہے. کعبہ طواف کروانے کے لیے نہیں جاتا, مسلمان طواف کرنے کے لیے کعبہ کے پاس آتے.